سوال ہے علی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث ہوں تو بتا دیں، اور یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ روزہ سعودیہ کی تاریخ کو دیکھ کر رکھا جائے گا یا اپنے اپنے ملکوں کے چاند دیکھ کر، کیونکہ ایک لال رومال والے مولانا صاحب نہ ہی پہ گئے لال رومال والے، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے فرمایا ہے کہ چونکہ یہ یوم عرفہ کا روزہ ہے اس لیے سعودیہ کے ساتھ رکھیں گے۔ ظاہر ان کو یہی کہنا چاہیے کیونکہ میدان عرفات تو سعودیہ میں ہے، انڈیا پاکستان میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے دلیل دی ہے، شرعی دلیل۔ تو جواباً عرض کیا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، اور نہ ہم بابی ہیں، بابوں کے ماننے والے، بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے، بلکہ ہم تو علمی کتابی مسلم ہیں۔ تو اس کرٹیکل ایشو کو میں نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے، مسئلہ نمبر 52 قربانی سے متعلق 17 فقہی احکام و مسائل، اہل سنت پاک.com پہ میرا لیکچر تقریباً کوئی 4-5 سال پہلے ریکارڈ ہوا تھا۔ اس میں جہاں اور کریٹیکل ایشوز میں نے ڈسکس کیے تھے، اس کو بھی اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے آلریڈی۔ بہرحال میں اس سوال کا ریگارڈ کرتے ہوئے اور جو نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کا جواب تفصیل کے ساتھ دے دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، صحیح مسلم میں اوپر تلے مسلسل کنزیکٹیو 4 احادیث ہیں، 4 طرق، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 سے لے کر 2749 تک، اور فواد عبد الباقی کی جو ترقیم ہے اس کے مطابق 1162 ہے یہ، اور مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث موجود ہے جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ ہے 2044۔ یہ مشکات ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، 3 جلدیں ہیں، 18 MB کی، اہل سنت پاک.com سے، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے، کوئی تکرار نہیں اس میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ اہل سنت کی کئی کتابوں کے یہ نوٹس ہیں۔ آلموسٹ سمجھ لیں یہ آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا ہے احادیث کا، اگر یہ آپ کے پاس آ جائے کتاب، شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ یہ فریلی اویلیبل ہے PDF کی فارم میں اہل سنت پاک.com پہ۔ اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے ریفرنس سے، اس میں نمبر ہے 2044 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یوم عرفہ کے روزے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سابقہ اور آئندہ کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزرے ہوئے اور ایک آنے والے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یوم عرفہ کا روزہ۔ اور ظاہر ہے کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو سپورٹیو قرآن حکیم کی وہ مشہور ترین آیت ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 114، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے اوقات میں بھی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اس میں ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ نیکیوں سے صرف صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں، جھوٹ، چغلی، گالی، زنا، شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، قتل۔ آلموسٹ آپ مشکات ہی میں پہلی جلد میں آپ کو گناہ کبیرہ کے بیان میں تقریباً 20-22 کے قریب کبیرہ گناہوں کا بیان مل جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کبیرہ گناہ جو ہے نا جی، وہ صرف توبہ سے، اور ایسی توبہ جس کے بعد آپ اصلاح کر لیں، اس سے معاف ہوتے ہیں۔ زبانی کلامی آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی آپ تسبیحات کر لیں، کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتے جب تک سچی توبہ کر کے آئندہ اپنے آپ کی اصلاح نہ کر لی جائے۔ اور اس کی سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق
550 سے 552 تک 3 طرق ہیں. مشکات میں بھی موجود ہے 564 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں, اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے. اب یہ نہیں کوئی ایک جمعہ پڑھے پھر اگلا پڑھ لے, بیچ کی ساری نمازیں معاف نہیں. نماز چھوڑنا خود گناہ کبیرہ ہے, حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے؟ تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کبیرہ گناہ کر لیا. اب ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا, نہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو نیکیاں صرف چھوٹے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتی ہیں اور وہ نمازوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. باقی فکر آخرت کے حوالے سے میں اپنے 2 لیکچرز آپ کو ریکمینڈ کروں گا. مسئلہ نمبر 146 ہے موت سے پہلے توبہ کی ضرورت اور قیامت کے دن کا ہولناک منظر, اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 196. یہ 146 وہ 196 کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ اس لیکچر کا عنوان ہے. یہ آپ سن لیں انشاءاللہ تعالی. امید ہے فکر آخرت کے حوالے سے بینیفیشری ہوں گے. میرے بھائیو, یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یوم عرفہ جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اس کا روزہ, تو اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں, بڑے گناہ نہیں اس سے معاف ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب رہا مسئلہ 9 ذی الحجہ یا یوم عرفہ, یہ سعودیہ کے مطابق روزہ رکھا جائے گا یا دوسرے ملکوں کے مطابق؟ اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں آپ. میں نے 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 1, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1988, مسلم میں 2632 اور انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں 2042. یہ بھی مشکات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو یوم عرفہ کے روزے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ خود رکھا ہوا ہے کہ نہیں, کیونکہ آپ تو حج کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, آپ نے وہ اعلانیہ نوش فرما لیا, جس سے سب کو یہ پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. لہٰذا بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ یوم عرفہ کا روزہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہے, جو ہم جیسے غریب لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہے ہی ان کے لیے. ان سے تو آپ فیسلٹی نہ چھینیں. حاجیوں کے اوپر تو روزہ ہی نہیں ہے, کیونکہ خلاف سنت ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ حج کے دوران نہیں رکھا. علمی پوائنٹ نمبر 2, چونکہ یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے, اور غیر حاجی سے مراد صرف سعودیہ کے رہنے والے لوگ تو نہیں ہیں, پوری دنیا کے مسلمان ہیں. دنیا کے 7 بر اعظموں میں رہنے والے کم و بیش 1.5 ارب کے 1.5 بلین مسلمز کے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنوا سکتے ہیں. تو یہ فیسلٹی ان سے نہ چھینی جائے. جسٹ لائک شب قدر, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. اس میں تو کبھی کسی نے نہیں سوال کیا کہ جی چونکہ قرآن پاک تو سعودیہ میں نازل ہوا تھا تو سعودیہ کی تاک راتیں دیکھنی چاہیے. یہ کسی کو گمان بھی نہیں ہوا. سب لوگ یہی کہتے ہیں جی اپنے اپنے ملک میں تاک راتیں دیکھیں. آپ کے لیے وہ شب قدر بنے گی, ان کے لیے وہ بنے گی. تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ, اگرچہ یوم عرفہ کا دن تو اسپیسیفکلی میدان عرفات کے لیے ہے, لیکن وہ 9 ذی الحجہ کا دن باقی پوری امت کے لیے تو ان کے چاند کے مطابق ہی ہوگا. مون سائٹنگ کے اوپر میرا ایک علیحدہ سے کلپ بھی آپ وہ دیکھ لیں, میں آج اس طرف نہیں جا رہا. مون سائٹنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اس حوالے سے اور چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ کہنا کہ جی چونکہ اس کا نام یوم عرفہ ہے, یہ تو عرفات میں جب حاجی ہوں گے وہ والا دن بنے گا, تو پھر اس کے اوپر میرا الزامی جواب, پھکی والا جواب, اینٹی وینم یہ ہے کہ پھر شب قدر بھی وہیں ہونی چاہیے جہاں پہ قرآن نازل ہوا ہے. انڈیا پاکستان میں تو قرآن کو نہیں نازل ہوا,
تو ایک فیسلٹی تھی اللہ تعالیٰ نے دی. علمی